ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا؟ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اور ناس ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی۔ ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں۔ حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں حضور پھیرتے تھے۔ اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر۔ جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے، فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ
10,000 मर्तबा दरूद और सलाम। अल्लाह अकबर। बस बंदा इरादा कर ले तो अल्लाह उसे मौके भी अता फरमाई देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 10,000 बार पढ़ते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। महबूब फरमाने लगे, 2-4 दिन पहले ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने 3,000 दरूद शरीफ कम पढ़ा है, उसे जाके कह 500 दिनार जुर्माना दे, वो 500 ले आ, तेरा काम बन जाएगा। जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास वो सैयद साहब आए, कहते मैं समझा किसी दरवेश का नाम बताया है, मैं समझा किसी खानका के सज्जादे की बात है, किसी मस्जिद के खतीब की, किसी इदारे के मुहतमिम की बात। लेकिन जब मैं उनके इलाके में आया, मैंने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो हमारे हुक्मरान है। मैंने कहा बादशाह, ले चलो। जब मैं गया तो बड़ा आलीशान जुबा, सर पर ताज, दाएं बाएं दरबार में लोग। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया, ये कौन शख्स है। लेकिन जब मैं लोगों से पूछा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही है, का वही है, कहते मैं उनके करीब गया, देखो राज खोल रहे। कहते मैं कान में जाके कहा 10,000 दरूद शरीफ पढ़ते हो। कहते उन्हें शाख लगा, झटका, यूं देखा, तुझे किसने बताया। मैंने कहा को हफ्ता सवा पहले 3,000 कम भी पड़ा है। कहते हैं वो तो ठिठरने लगे, फटाफट मेरा बाजू थामा, कोने में ले गए, कहने लगे ये तो मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं पढ़ता हूं, ये तो मेरे खास खादम को भी नहीं पता, ये तो मेरा और खुदा का, मेरा और मुस्तफा का राज है, अल्लाह रसूल से मेरा राज है, तुझे कैसे पता चला। तो कहते हैं वो सैयद साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि जिनके साथ आपका राज है मुझे उन्होंने ही बताया है, राजदार ने बताया है। और महबूब ने फरमाया मैं सैयद हूं, मुझे घर में जरूरत थी, सदका ज़कात ले नहीं सकता, मुझे हुजूर ने कहा जा उसे कह तुझे 500 दिनार दे, कम पड़ा दरूद शरीफ। तो कहते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक सतून के पास चले गए और सतून पर उन्होंने बाजू रखे, चेहरा रगड़ के चीखे मार के रोए, तू वो मीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रोने लगे, इतना रोए कि उनकी तड़प से मैं भी रोने लगा। फरमाते हैं मेरे अंदर बात थी कि ये दरवेश होना चाहिए था, ये माजरा क्या है। फरमाते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जब कुछ ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल, सारा दरबार गुजर गया, एंड पे एक हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ कीमती। लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई है, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए। और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ। तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत न संभालूं और इस तरह न बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूं तो मैं और मेरी बीवी यहाँ आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियां सीती है तो मैं यहाँ बैठ के टोपियां सीता हूँ, टोपियां सीता रहता हूँ, मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूँ, चटाइयां बनाता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ। और फरमाने लगे
تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے. خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا. خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا. اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزوں, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے, ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا, سیاسی, سماجی, رفائی, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے, تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے, ان کے نام رجسٹریاں تھیں, ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, سینوں کے اندر, یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں, اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے سچ کیا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے خیر کیا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں. ہمیں پتا ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے, ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے, لیکن بس زندگی گزر رہی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں, روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. دو منہ. یا رسول اللہ دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں, پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کریں. کیوں تجھے سارے اچھا کریں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے, بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں, تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں, تیرا صحیح, بولیے, تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا, عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جنہیں سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے, اندر سینوں کے راز جو چھوئے, پتہ ہے صحیح کیا. کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے, کیوں دوگلا پالیسی سے وقت گزارتے, کیوں ہم اس طرح کرتے؟ اندر دیکھے, اندر جھانکے, اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے, خیر کیا ہے شر کیا ہے, پوچھوں نا. کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا, ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا, بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ, وابسہ میرے قریب آ جا. فرماتے میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا. اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی, چل یار اور قریب آ جا. کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو, کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج, محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا.
آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے؟ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا. میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا. میں جا، میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھیں یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے. کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا، بس دوائیوں پہ؟ اس وقت کا انتظار ہے. لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں. او خدا کے بندو، اندر کی آواز سنو. آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے. آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے. آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا. کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا. وہ کہتا تھا چگراہٹ کا کیا بنے گا، کام کر لوں، یہ کر لوں. وہ اس خول کو توڑ دو، باہر نکل آؤ. آواز پہ لبیک. کس بات کا انتظار؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے، آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. کس بات کے انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ بڑے موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے. فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 2 ہی باتیں ہوں. فرماتے اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ 2 ہی باتیں. اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائے، اندر جھانکے. یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے. بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی. اپنے آپ کو سمیٹ لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں ہر معاملہ، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں. یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا. یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں. کوئی شخص بھی 1 دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جب وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ اٹھایا جائے گا، وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے. وہ حصل ما فی الصدور، اور جو حقیقتیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی. جو راز تمہارے اندر دفن ہیں وہ سارے فاش کر دیے جائیں گے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے.
اسے پتہ ہے اس دن کیا ہونے والا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے، اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے، دولت کے، اقتدار کے، تعلیم کے، جھوٹ کے، ملمہ سازی کے۔ وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں، اس کے لفظوں پہ، زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی۔ راز کھلیں گے قیامت کے دن، راز کھلیں گے۔ راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا، فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ راز نہ کھولنا، اس کا مطلب ہے راز کھولنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا، حضور نے جاسوسی سے منع کیا، فرمایا کسی کا تجسس نہ کر، ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں۔ فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے۔ کیوں کسی کی پردہ داری، اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی۔ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ۔ ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا۔ ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا۔ اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں۔ میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں، جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی۔ آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزتوں کے محافظ بنے۔ جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ راز رکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ذرا غور سے آپ نے سننی ہے بات۔ حضور نے فرمایا جب تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو۔ پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے، اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے تو گناہوں پہ دلیر ہوتے۔ انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا۔ یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے، اور آپ دلیری سے بتا رہے۔
یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے. آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی کے. یہ وہ کمال ہے. یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں. کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے. تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے. دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل میرے پاس ایک بچہ آیا. کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے. MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن. لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے. تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا. شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا. کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا. تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں. تو وہ شخص رونے لگ گیا. جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا. کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے. تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی. کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی. میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا. لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے. کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی. بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نہ عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے. بولیں تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں. اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی
डिग्री जाली, कागज का एक टुकड़ा लिया तो वो भी जाली। मेरे अजीज याद रखें और जरूर इस पर गौर करें। ये चीजें जब कयामत में खुलेंगी तो मसाइल पैदा करेंगी, और अल्लाह कहता है मैं खोलूंगा। मैं ये तुम्हारी चीजें, जो टीचर, जो डॉक्टर, जो क्लर्क, जो ब्यूरोक्रेट 2 साल की छुट्टी लेके सैर करने चला जाता है और वहां लिख के दे जाता है कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मैं तो बड़ा सख्त बीमार हो गया हूं, तो मेरे अंदर का सारा निजाम गड़बड़ हो गया, दवाई लेनी है। ठीक है, छुट्टी मिल गई, कानून में कमजोरियों का फायदा उठाया, तो जब कयामत में राज खुलेगा ये तो सैर करने गया था, मौज करने गया था। यहां तो लोग नौकरी लेके खुशहाल हो जाते हैं, कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं 2 घंटे जाता हूं। मैंने कहा फजल नहीं, ये आजमाइश है। ये शर्म वाली बात है जो दिलेरी से तू कह रहा है, ये शर्म हया वाली बात है। तू 8 घंटे की, मैंने पहले भी बताया था, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक उस्ताद को रखने लगे इदारे में पढ़ाने के लिए। उस्ताद के साथ वजीफा तय हुआ, समझ लें कि 10,000 रुपया तुझे महीना देंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक तूने पढ़ाना है। उस्ताद ने साइन कर दिए पढ़ाऊंगा। तो आप फरमाने लगे उस्ताद जी आप रोटी नहीं खाएंगे इस दौरान, पेशाब नहीं आएगा आपको, पानी नहीं पिएंगे? तो हुजूर पीना है। तो फरमाने लगे लिखा क्यों नहीं? आपने मुसलसल 1 बजे तक बैठने का लिख दिया है, तो बताएं जब आप पेशाब करने जाएंगे तो वो आपका काम कहां लिखा जाएगा? आपने लिख के दिया है कि मैं इतनी ड्यूटी करूंगा। तो आपको समझना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं रोटी भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा, अगर पढ़ाते थक जाऊंगा तो तकिए पे लेटूंगा भी। क्यों आपने ये मुआहदा ऐसा किया? तो वो शख्स कहने लगे हुजूर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, पर मैं यहां लिखो कि मैं मुसलसल, तो किसी बंदे की पहुंच ही नहीं है कि वो इतना बैठ सके। तो हमारे यहां जब ये चीजें कयामत में खुलेंगी तो क्या बनेगा? आज राज खुलता है तो आजमाइश खड़ी हो जाती, वजारतें कर करके लोग थक जाते। जब कयामत में राज खुलेगा, मैं ताजर की बात बाद में करूंगा, मैं सियासतदान की बात बाद में करूंगा, मैं पहले पीर साहब की बात करता हूं, पहले अल्लामा साहब की बात। मैं अपनी जात से शुरू करता हूं। एक शख्स पीर बन के बैठ गया, अल्लामा साहब दरवेश मुसले बन के बैठ गया। लोगों ने अपनी अकीदतों की जबीन उसके सामने झुकाई। लोग कई रातें उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहे। उसके लिए लोगों ने मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे किए, अपनी जेब काट के उसकी खानका को चलाया, अपनी जायज कमाई उसके हाथ पे रख के लोगों ने एक इदारा चलाने के लिए उसे कहा। लोगों ने उसकी गाड़ी को चूमा। मैं लाहौर में था चंद दिन पहले, तो गटर के अंदर गाड़ी का टायर चला गया। तो मैंने बच्चे से कहा कि कोई ऐसी चीज मंगाई जाए, कोई लकड़ी ऐसी हो जाए जो पीछे रखी जाए तो गाड़ी को पीछे मोड़ेंगे। आप यकीन करें 5-6 लोग दौड़े आए। उन्होंने कहा हम उठाते हैं, आप गाड़ी पीछे करें। तो मैंने कहा कपड़े भर जाए। कहने लगे तो सब छोड़े, कपड़े बदल भी जाएंगे, हमें अल्लाह ने मौका दिया। तो उन लोगों के मुंह तक वो पानी जा रहा था, लेकिन वो गाड़ी उठा रहे थे। तो हम लोगों ने हिसाब नहीं देना इन अकीदतों का, इन मोहब्बतों का जवाब नहीं देना। इतनी अकीदत को शख्स करे कि वो गंदा पानी मुंह तक ले जाना पसंद करे कि ये शख्स नेक है तो मैंने इसकी नौकरी करनी है। तो अगर वो शख्स झूठा हो, अगर वो शख्स बना हुआ हो, अगर वो अपना कद ऊंचा करने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहा हो, मजहब उसका मिशन ना हो, बल्कि मजहब पैसे कमाने के लिए उसने इख्तियार किया हो, दौलत इकट्ठी करने के लिए, तो आज तो चलो ठीक है, लोग बेचारे अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज देते रहेंगे। लेकिन वह हुस्सिला माफी सुदूर, जब कयामत में पर्दा खुलेगा, कयामत में पर्दा खुलेगा। मैंने कहा था कुछ जुमे पहले, फिर बात दोहराता हूं। एक दरवेश शख्स हैं, वो कहते हैं मैं जिंदगी में कभी नहीं काम पा, पर एक तवायफ मुझ पे राशा तारी कर गई। तवायफ कहते मैंने जुब्बा कुब्बा पहना था, तवायफ मेरे पास से गुजर रही थी,
تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر چھوڑ دے. تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ دو. تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں. تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کریں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تکلیف. آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھے لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا تو کہتا حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، حصل ما فی الصدور، جب سینوں کی چیزیں باہر آئے، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے. لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے. لوگ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں. ہمارے ملک میں PhD کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے. لوگ آزمائش کا شکار ہیں. کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے. لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے.
ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے. وہ تو حوث اقتدار کا پجاری ہے. وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا. اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا. ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ. کر لیں گے یار ماشاءاللہ سے. سنیں، ابو داؤد شریف میں ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا. پشت ہوتی ہے نا، پشت مقعد سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا. حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے. تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا. ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا اور یہ جھنڈے لگیں گے. اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا. قوم نے اعتماد کیا، امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا. یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے. آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے. قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے. وقت تھوڑا رہ گیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا. فاش ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گا، سارا آئینہ باہر آئے گا. تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے. کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں. اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات. کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں. کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے؟ کیا اس نے کر لیا؟ ختم ہو گئی بات. خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی. تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کریں۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون، تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہے، توجہ ہے میری بات پر۔ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا، اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا، فرمایا راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔